ہم جب کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے پلٹتے ہیں تو اس کی حالت یوں ہوتی ہے جس طرح کو پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریادیں کر رہا ہو، چیخو پکار رہا ہو کہ مجھے بچاؤ. یہ حالت اس مرنے والے کی ہوتی ہے. اس وقت ہم سارے چاول کھانے میں لگے ہوتے ہیں. اس مشکل اور آڑے وقت میں وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے. لوگ بحث کر رہے ہیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، بیٹا انٹرویو پہ بیٹھا ہو تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ آج انٹرویو دینے گیا ہے، آپ دعا کریں، اس وقت وہ کمرہ امتحان میں ہے. لیکن یہ جو انٹرویو ہونے لگا ہے جس کو قبر کے اندر منکر نکیر لیں گے، اس سے بڑھ کر اوکھا وقت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کو، ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے اس عزیز کو اللہ استقامت عطا کرنا، اس انٹرویو میں کامیابی عطا فرمانا. اس وقت ہم سارے چاول کھانے میں لگے ہوتے ہیں. وہ بڑا مشکل اور آڑا وقت ہوتا ہے جب قبر میں ہم ڈال کے آتے ہیں. تو اس وقت خلوص کے ساتھ، اسی لیے فرمایا گیا اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھا جائے جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے اور پھر لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جتنا وقت اس کام میں لگتا ہے، مسنون یہ ہے کہ تدفین کے بعد اتنی دیر تک قبر کے اوپر رکا جائے، ٹھہرا جائے، تاکہ صاحب قبر مانوس بھی ہو جائے اور آپ اتنی دیر دعائیں التجائیں کرتے رہیں. آپ کا دل اس کے اچھے انجام اور اس کے اچھی کامیابی کے لیے دھڑک رہا ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اوپر رحم فرمائے. لیکن آج جس طرح باقی چیزوں میں بہت تیزی آ گئی، آج ہم بہت کم وقت دیتے ہیں مرنے والوں کو. بہت سارے لوگ تو جنازے سے ہی واپس آ جاتے ہیں. چلو کچھ لوگ جنازے کے بعد تدفین میں شامل ہوئے، تو تدفین میں بھی بس کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ سمیٹے اور واپس آ جاؤ. اتنا وقت بھی دیں. جس نے باپ نے ساری زندگی دی، جس ماں نے ساری زندگی دی، جس بھائی نے ساری زندگی دی، آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی سمیٹو، واپس جانا ہے. جبکہ مسنون کیا ہے؟ جانور ذبح کیا جائے، اونٹ، کھال ادھیڑی جائے، گوشت تیار کیا جائے اور لوگوں میں بانٹا جائے. اتنا وقت وہاں ٹھہرنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے مانوس ہو.